ناظرین، سلسلہ چل رہا تھا حدیث مبارکہ 19 اور 20 کا، اس کی شرح کا کچھ حصہ بیان کیا تھا اور بقیہ حصہ ابھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان چل رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل العمر بزرگ تھے۔ ان کی عمر کے بارے میں دو قول ہیں، 250 سال، 350 سال۔ آپ آسمانی کتب کے عالم تھے۔ انہوں نے سابقہ آسمانی کتب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 علامات خصوصیت سے پڑھی تھیں۔ آپ صدقہ قبول نہیں کریں گے، آپ ہدیہ قبول فرمائیں گے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایران کے صوبہ اصبہان کی آبادی جے کے باسی تھے۔ والد گرامی وہاں کے سردار تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ باپ اور بیٹا دونوں مجوسی تھے اور انہوں نے مجوسی مذہب کی اتنی خدمت کی کہ انہیں آتش کدہ کا نگران تعینات کر دیا گیا۔ ایک دفعہ والد صاحب کے حکم کی تعمیل میں اپنی جائیداد کی طرف گئے، راستہ میں نصارہ کا گرجا دیکھا۔ لوگوں کو وہاں عبادت کرتے ہوئے ملاحظہ کیا۔ ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا اور شام تک گرجے میں ٹھہرے رہے۔ وہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نصارہ کا مرکز ملک شام میں ہے۔ رات کے وقت گھر واپس آئے تو والد گرامی نے دیر سے آنے اور سارے دن کی مصروفیت کے بارے میں دریافت کیا تو تمام واقعہ سنا دیا۔ باپ نے کہا، بیٹا، ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا مذہب سب سے عمدہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ کر دوسرا مذہب کو اختیار کرنا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ باپ کی باتوں سے آپ مطمئن نہ ہوئے اور اس بارے میں باپ کو بہت خدشہ ظاہر ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بیڑیاں ڈال کر گھر میں قید کر دیا۔ موقع پا کر آپ نے بیڑیاں توڑ دیں اور ملک شام جانے والے عیسائی وفد میں شامل ہو کر ملک شام پہنچ گئے۔ وہاں عیسائی مذہب کے سب سے بڑے پیشوا کشب کے پاس گئے اور انہیں بتایا وہ ان کا مذہب قبول کر کے ایک خادم کی حیثیت سے ان کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہے۔ کشب نے ان کے بات مان لی اور وہ خادم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے لگے۔ کشب کو کوئی اچھا آدمی ثابت نہ ہوا۔ وہ غریبوں کے نام پر لوگوں سے صدقہ و خیرات حاصل کرتا، لیکن ان میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے پاس جمع کر لیتا تھا۔ جب کشب کا آخری وقت آیا تو ان سے دریافت کیا کہ ان کی وفات کے بعد وہ کہاں جائے۔ اس نے وصیت کی کہ میرے بعد ہمارے مذہب کا سب سے بڑا پیشوا عراق کے شہر موصل میں ہے، ان کے پاس چلے جانا۔ کشب کی وفات کے بعد حسب وصیت وہ موصل میں گئے اور وہاں عیسائی مذہب کے بڑے پیشوا کے بارے میں دریافت کر کے ان کے پاس پہنچ گئے، جو ایک اچھا آدمی تھا۔ ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے بھی اجازت طلب کی کہ ان کی وفات کے بعد وہ کس کے پاس جائیں۔ انہوں نے اپنی وصیت میں کہا، تم نصیبین میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ پیشوا کی وفات کے بعد وہ حسب وصیت نصیبین میں پہنچ کر وہاں متعلقہ شخص کے پاس ہو گئے اور ان کے پاس رہنے لگے۔ اس قیام کے دوران تجارت کا سلسلہ بھی جاری کیا، جس انہوں نے بکریاں اور گائیں خریدیں۔ جب اس کشب کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے وصیت کرنے کے بارے میں کہا۔ انہوں نے وصیت کرتے ہوئے کہا، قسم خدا، اس وقت ہمارے مذہب کا بڑا عالم تیرے علاوہ کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے، تاہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ جو دین ابراہیمی پر ہوں گے وہ عرب میں پیدا ہوں گے۔ ان کی ہجرت گاہ کھجوروں کی جگہ ہوگی جس کے دونوں اطراف میں پہاڑ ہوں گے۔ ان کی وفات کے بعد آپ ملک شام سے مکہ مکرمہ جانے والے وفد میں شامل ہو گئے اور ان سے یہ طے کر لیا کہ وہ انہیں مکہ میں پہنچا دیں گے، تو آپ جانور، بکریاں اور گائیں ان کو پیش کر دیں گے۔ جوں ہی یہ وفد مکہ میں پہنچا تو انہوں نے جانوروں پر قبضہ کر لیا اور ظلم یہ کیا کہ بنو قریظہ کے یہودی کے ہاتھوں غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا۔ جب یہ یہودی مدینہ طیبہ میں گیا تو آپ کو بھی بطور غلام اپنے ساتھ لے گیا۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدقہ پیش کیا، جو آپ نے قبول نہ کیا۔
اور ہدیہ پیش کیا جو آپ نے قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی۔ شرائط پوری ہونے پر آپ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنے مالک سے مکاتب کا معاملہ کر کے آزادی حاصل کر لو۔ آقا سے معاملہ کا مکاتب نہایت سخت شرائط پر طے ہوا کہ وہ 40 اور ایک روایت کے مطابق 300 اوقیہ نقد سونا پیش کرنے کے علاوہ 300 کھجوروں کے پودے لگائیں گے اور ان کے پھل آور ہونے تک ان کی خدمت کریں گے۔ اس دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے سونا پیش کیا گیا، جس سے 40 اوقیہ یا 300 اوقیہ سونا بطور مکاتب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ادا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ شفقت اپنے دست اقدس سے 300 کھجوروں کے پودے بھی لگائے جو ایک سال کے اندر پھل آور ہو گئے۔ اس طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعی سے آزادی حاصل ہو گئی۔ یکے بعد دیگرے آپ 10 آقاؤں کے زیر عتاب اور زیر سایہ رہنے کے بعد آزاد ہوئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر دشمن کا مقابلہ کرنے میں سہولت کے پیش نظر آپ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جس پر عمل کرتے ہوئے خندق کھود دی گئی۔ صدقہ اور ہدیہ میں کیا فرق ہے؟ علاوہ ازیں آنا جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ صدقہ اور ہدیہ کی تعریف بائیں الفاظ کے کی ہے۔ صدقہ یہ ہے کہ کوئی شخص ثواب کی نیت سے کسی کو تحفہ پیش کرے اور یہ چیز بڑا چھوٹے کو عنایت کرے، اور ہدیہ یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو محبت کی وجہ سے تحفہ دے۔ الغرض صدقہ میں 3 امور شرائط ہیں: ثواب، نیت، بڑا چھوٹے کو دے، جبکہ ہدیہ میں ان میں سے کوئی چیز بھی شرط نہیں ہے۔ لفظ انا جمع کا صیغہ لانے کی 2 وجوہات ہیں۔ عزت و بزرگی کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی آل میں بھی شامل ہیں۔ اس کی تائید حدیث کے نصفات سے ہوتی ہے، یعنی صدقہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز ہے اور نہ آپ کی آل اطہار کے لیے۔ کھجور کے 2 پودے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے لگائے تھے، وہ 1 سال تک پھل آور ہو گئے، جو عموماً 5 یا 10 سال میں پھل آور ہوتے تھے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا پھل آور کیوں نہ ہوا؟ کھجور کے پودوں کا 1 سال کے اندر پھل آور ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا بھی سال کے اندر پھل آور ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ باقی نہ رہتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا وہ آج الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اس باب کی آخری قسط ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھ کر سنا کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔